بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سارے حضرات مل کے پڑھ لیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، اکثر خاموش بیٹھے ہیں، سارے حضرات مل کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ درس قرآن کو اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، درس قرآن کو اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نا زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا۔ تمام میرے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل ہوا ہم سب آج حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو باعمل مسلمان اور عاشق رسول بنائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جس طرح کہ ایک مولانا سے فرما رہے تھے کہ پہلے علماء کرام جاتے تھے، جو بڑے علماء کرام ہوتے تھے، اپنے جانے کے بعد اپنے جیسے کئی چھوڑ کے جاتے تھے، لیکن اب وہ زوال کا وقت ہے، اب جاتے تو ڈھیروں ہیں لیکن اپنے جیسے کوئی نہیں چھوڑ کے جاتے۔ بہرحال ہم سب پہ یہ فرض ہے، ہم سب پہ ضروری ہے کہ ہم سب بھی کوشش کر کے اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنے آپ کو سدھارنے کے بعد دین کی خدمت کریں، اور جو دین کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ دین کبھی کسی کا قرض نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کس طرح کرنے والا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے والی جو امتیاں تھیں، نبیوں کی امتیں تھیں، ان کو یہ توفیق نہیں تھی کہ وہ کتابوں کو زبانیں یاد کریں، جس طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو توفیق ملی ہے۔ اگر بڑے سے بڑا کوئی مفتی ہو، کوئی بڑا عالم دین ہو، وہ بیان فرما رہا ہو اور قرآن پاک میں کسی زبر سے زیر پڑ جائے، تو حضرات محترم چھوٹے سے چھوٹا حافظ جو بالکل ان پڑھ ہو، صرف قرآن پاک کو زبانی پڑھنا جانتا ہو، وہ بھی بتا دیتا ہے کہ حضرت صاحب آپ نے فلاں لفظ صحیح نہیں پڑھا۔ تو یہ آپ خود سوچ لیں کہ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا فضل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی نگہبانی فرمانے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے اسی کے ذمے میں آ جاتا ہے، ناظرہ پڑھنا، اس کی تفاسیر پڑھنا اور علم دین پڑھنا، سب کچھ اسی کے ذمے کے اندر آتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو حفظ کرے، قرآن پاک کو حفظ کرے اور حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ حافظ قرآن جو بعمل ہے، جو حلال کو حلال جاننے والا، حرام کو حرام جاننے والا، یہ نہیں کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن عمل پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں بھی دیکھیں نا کہ جس طرح کہ فتاوی رضوی شریف میں مسئلہ بھی ہے، ہم اچھی طرح جانتے بھی ہیں، کیونکہ 5-6 سال عالم دین پڑھنے والے بھی آپ غور فرما لیں کہ پتہ نہیں، خود اندازہ کرنے کے باوجود انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کہاں پڑھتے ہیں۔ جس طرح مسئلہ ہے کہ قرآن پاک جب پڑھا جا رہا ہو تو سننا فرض ہے۔ یہ فتاوی رضوی شریف کا حوالہ کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو سننا فرض ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فرض کیا اہمیت رکھتا ہے، اور بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔
کہ کیا حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حافظ قرآن جو حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، وہ خود تو جنتی ہے ہی ہے، وہ 10 جہنمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کے صدقے سے 10 جہنمیوں کو بخش دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے اس کے والدین وہ جنہوں نے حفظ قرآن پاک نہیں کیا بلکہ صرف تھوڑی سی مشقت اٹھائی، اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بننے کے لیے بھیجا، قرآن پاک کا حافظ بنایا، ان کو کیا تحفہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ بروز حشر ایسا تاج پہنائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشنی ہوگی۔ جب عوام الناس جو محشر میں موجود لوگ ہوں گے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، یہ کہ انبیاء کرام ہیں، تو ان کو بتایا جائے گا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک اپنے بچوں کو حفظ کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بعمل و عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔